الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصلحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يحملون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں اور سلسلہ چل رہا ہے وہی بنی اسرائیل یہودیوں کی شرارتوں کا، ان کے خصائل بد کا، کیسی کیسی انہوں نے حرکتیں پہلے کی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی. پیچھے بہت ان کی شرارتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، آگے اسی کا تذکرہ ہے. یہودی قوم ایسی عیار قوم ہے اور سازشی کہ انہوں نے طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی، سازشیں کی، آج بھی کر رہے ہیں. انہی میں سے ایک حرکت یہ تھی جس کو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے کہ ان میں جو منافق تھے، اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، وہ مجلس انور میں حاضر ہوتے اور دماغ تو ادھر تو رہتا تھا، تو جب کوئی خاص بات ہوتی یا یوں ہی، تو جب یہ کہنا ہوتا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا پھر سے بتا دیجیے، تو اس کے لیے وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے راعینہ. راعینہ کے معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے.
نہیں حضرت آپ نے جو فرمایا تھا اس کو پھر سے بتا دیجئے، رعایت کرنا یہ مطلب تھا۔ یہ مناسب لفظ ہے، مہذب لفظ ہے، لیکن اگر اسی کو ذرا سا دبا دیجئے، راعینہ کہہ دیجئے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہمارا چرواہا۔ اور پھر عبرانی زبان میں اس لفظ کے معنی تھے ایک بد دعا کے، تو وہ اس کو ذرا سا ہلکا سے دبا بھی دیتے تھے، اب مراد وہ بھی لیتے تھے کہ ان کی عبرانی زبان میں اس کے معنی ہے بد دعا کے۔ اب صحابہ کرام میں بھی بعض حضرات جن کو کبھی کوئی بات دوبارہ سننی ہو نہیں سمجھ میں آتی تھی، تو وہ بھی یہی کہنے لگے رائنا، اس لیے کہ اچھا لفظ تھا، ٹھیک تھا، مناسب لفظ تھا، مہذب لفظ تھا، وہ بھی رائنا کہنے لگے۔ تو یہ آپس میں خوب ہنستے تھے کہ دیکھو اب ایسا لفظ ہم لوگوں نے نکال لیا ہے کہ ہم تو کہتے ہی ہیں، یہ بھی لوگ بھی کہنے لگے اسی کو، مطلب یہ بھی گالی دینے لگے۔ حالانکہ صحابہ تو عربی کے لحاظ سے کہتے تھے، لیکن ان کو ہنسنے کا موقع مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب و شہود ہے نا، علیم بذات صدور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی اشارات چلنے دیتے، خوب ہوا کہ مسلمانوں کو رعینہ نہ کہا کرو، اس کی جگہ انظرنا کہہ دیا کرو۔ انظرنا کا بھی مطلب یہی ہے کہ آپ بھی رعایت فرمائیے، لیکن اب وہ لفظ بدل گیا، اور انظرنا میں وہ بات نہیں جو رعینہ میں ہے کہ اس کو دبا دیں تو چرواہے کے معنی ہو جائیں، یا عبرانی زبان کا لفظ بن کر بد دعا کے معنی میں ہو جائے، وہ خرابی اس میں نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں ایمان والو تم رعینہ مت کہو، یا الذین آمنوا لا تقولوا رعینہ، اے ایمان والو تم رعینہ مت کہو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کہو اس کے بجائے، تاکہ ان کو ہنسنے کا تماشا بنانے کا موقع نہ رہ جائے۔ یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کوئی جائز کام جس کے کرنے سے دوسروں کو ناجائز کام کرنے کا موقع مل جائے، وہ بھی کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ خاص طور سے مقتداؤں اور پیشواؤں کو کہ یہ کام جائز ہے، لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کو موقع مل رہا ہے ناجائز کام کرنے کا۔ مثالیں میرے پاس بہت ساری ہیں، لیکن اب مثال اگر ہم دیں گے تو وقت ویسے ہی زیادہ ہو گیا ہے، حافظ جو سو رہے تھے جب ہم آئے تو۔ اب جو لوگ رات میں عبادت کرتے ہیں تو صبح تو ان کو نیند آتی ہے نذیر بھائی، ہاں؟ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ حافظ جی یہ نہ سوچیں کہ ہماری برائی کرتے رہتے ہیں، پیچھے پڑے رہتے ہیں ہمارے۔ تو اس لیے میں مثالیں وغیرہ تو آج نہیں زیادہ دوں گا، یہاں بھی مثالیں ہیں کہ ایک کام جائز ہے، بہت سی بدعات اسی طرح شروع ہوئی ہیں کہ اصلاً وہ جائز تھیں، لیکن جب لوگوں نے اس کو کرنا شروع کر دیا اور اس کا التزام کیا، کوئی نیک چیز، نیک کام التزام کرنے سے بدعت بن جاتی ہے۔ اب اس کی پابندی کر دی، اور پابندی اور الزام کی علامت و نشانی یہ ہے کہ جب کوئی نہ کرے تو اس کو ملامت کی جائے، برا سمجھا جائے۔ جیسے 12 ربیع الاول گزرا بھی، اب میں کیا بتاؤں، بنتی نہیں یہ بات ہو ساغر کہے بغیر، کہہ رہا تھا کہ مثال نہ بیان کروں گا، پھر بیکار آ ہی جاتی ہے، میں کیا کروں آخر۔ اب 12 ربیع الاول کو آپ زردہ پکائیں، پلاؤ پکائیں، گوشت پکائیں، بریانی پکائیں، کباب پکائیں، اور کیا کیا پکائیں جاوید بھائی، آپ لوگ زیادہ جاتے ہیں اس لیے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں، تو سب جائز ہے، روزانہ پکائی اس دن بھی جائز ہے۔ لیکن جب ایسی پابندی کر لی جائے کہ اگر کسی نے نہیں پکایا تو اس کا آپ نے نمبر ہے دوسرا رکھ دیا، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ جو پابندی ہو گئی، جب جو نہیں کر رہا ہے تب وہ قابل ملامت ہو گیا، اس کا نام ہے التزام۔
اس چیز نے بدعت بنا دیا اس کو. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ کھچڑا آپ روزانہ کھائیے، بہت اچھا ہے، جس کو ہضم ہو کھائے بھائی اپنا. لیکن جب آپ نے کہا نہیں اسی تاریخ کو، اس مہینے کی اسی تاریخ کو، تو پکنا ضروری ہے. جس نے نہ پکایا وہ فلانے نمبر کا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ اس روز پکانا ضروری سمجھتے ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو التزام کہتے ہیں. اس چیز نے بدعت کر دیا اس کو. تو رائنا کہنا جائز تھا، آج بھی جائز ہے، لیکن جب اس کے کہنے کی وجہ سے دوسروں کو موقع مل رہا ہے ناجائز میں پڑھنے کا، تو اللہ میاں نے منع فرما دیا. تو ہم ایک جائز کام کریں اور پھر اس سے موقع مل جائے دوسروں کو ناجائز کام کرنے کا. مثلا یہ کہ ایک اتوار کو حافظ جی لا کے لڈو بانٹیں یہاں، حالانکہ بالکل آپ لوگ اس کی امید نہ رکھیے گا، لیکن مان لیجئے اب اس کے بعد دوسرے اتوار کو پھر، تیسرے کو کسی اور نے لا کر دیا، چوتھے کو کسی اور نے کر دیا، پانچویں اتوار کو کسی اور نے کر دیا، اب چھٹے اتوار کو لگا ہو گیا. تو اب مرامت ہوئی، صاحب یہ کیا طریقہ ہے کہ ہوا، اب اس کے بعد بند ہو گئے تو ٹھیک نہیں ہے. اب ملامت کرنے لگے. دیکھا آپ نے، لڈو بانٹنا، لڈو کھانا، لڈو کھلانا بہت اچھی بات ہے، بشرطے کہ حلال پیسے سے ہو. ایسا نہ کہیں جھٹکا مارا تو کہا لیاؤ نیک کام میں خرچہ کر دیں. آج کل یہ بھی ہوتا ہے آپ جی کہ جھٹکے والا مال ادھر ادھر خرچہ کر کے جو باقی ہے اس کو پوتر کر لیتے ہیں. تو پاک پیسے کا لیا کر اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اب اس کو ایسا اگر کر دیا کہ اگر اب نہیں ہوا تو اب ملامت ہونے لگی، صاحب یہ کیا کر دیا. یہ التزام ہو گیا، یہ التزام ہو گیا. اب یہی بدعت ہو جائے گی. صاحب اس کو تو ضروری سمجھنے لگے ہیں، دینی لحاظ سے ضروری سمجھنے لگے ہیں. اور اگر دینی لحاظ سے ضروری نہیں سمجھا تو بدعت نہیں ہوئی. تب کیا ہوا؟ تب رسم بد ہوئی. دنیوی لحاظ بری سمجھا تو بھی تب بھی وہ اچھی چیز نہیں، بدعت نہ ہوگی، رسم بد ہو جائے گی، ایک بری رسم ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے حافظ جی نے طے کر لیا کہ ہم یہ سب کربے نہ کریں گے کہ اس کی آگے چل کے نوبت آئے. اس لیے کہ صحبت یافتہ ہے نا. تو سنیے، جب رائنا سے یہ فساد ہوا تو اللہ نے کہا رائنا مت کہو، اندر نہ کہو. آگے فرما واسمعوا، یہ کہنے ہی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ حضور پھر ارشاد فرما دیجئے، غور سے سنتے کیوں نہیں؟ واسمعوا، سنا کرو. یہ جو پھر پوچھتے ہو کہ حضور پھر سے فرما دیجئے، تو اس کا مطلب یہ غور سے سن نہیں رہے تھے، کہیں اور غائب تھے. مجلس نبوت میں حاضر ہو اور دماغ حاضر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے تکلم، آپ کے خطاب کا انداز تو ایسا تھا کہ ایک ایک لفظ صاف شفاف واضح. ارشاد فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب زیادہ فصیح ہوں. تو آپ تو ایک ایک لفظ بالکل صاف بولتے تھے، پھر سمجھ میں نہ آنے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غور سے سن نہیں رہے، دماغ حاضر نہیں تھا. اس لیے فرما رہے آگے واسمعوا، اور سنا کرو. یہ کہنے کی نوبت ہی کیوں آتی ہے کہ پھر سے ارشاد فرما دیجیے؟ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب. اور علماء فرماتے ہیں یہی ادب ہے دین کی تمام مجالس کا. علماء اور مشائخ کی مجالس کا بھی یہی ادب ہے. اس لیے کہ ساری مجالسوں کا شجر نسب جا کر ملتا ہے مجلس نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام سے. وللکافرین عذاب الیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ طرح طرح کی شرارتیں ایک نہ ایک بات نکالتے رہتے تھے. کہنے لگے، غریب مسلمانوں سے کہنے کی ہمت پڑتی تھی، جو زیادہ تر تو شروع میں صحابہ کرام مزدور طبقہ کے لوگ تھے، غریب مسلمان تھے. کہتے تھے کہ ہم بھی تو مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن اب دیکھتا ہوں کہ اس سے اچھا تو ہمارا ہی دین تھا. اس میں کوئی خوبی اسلام میں نظر
نہیں آئی. وہی دن اچھا تھا. یہ پالیسی بناتے تھے کہ پہلے گھسو, اس کے بعد عیب نکالو, تو اس طرح سے ان کے اندر پھوٹ پڑے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. یہ کافر اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں, یہ بالکل نہیں چاہتے کہ مسلمانوں تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر, کوئی بہتر چیز نازل کی جائے. اسلام میں تو جو احکام, ہدایات اور تعلیمات نازل ہو رہی ہیں وہ سب کی سب سراسر خیر ہیں. ان سے بہتر کوئی تعلیم اور ہو ہی نہیں سکتی. ان کو یہ ناگوار لگتا ہے, ان کو یہ ناگوار لگتا ہے, اس لیے اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. ان کو بری یہ بات لگتی ہے کہ آخری نبی یہ جو سید الانبیاء ہیں یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے, ان میں کیوں نہیں آئے. تو اللہ میاں ان سے پوچھ کر نبوت نہیں بانٹیں گے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ نے اپنی اس نبوت, آخری نبوت کو, نبوت کے آخری چشم چراغ کو بنی اسماعیل میں پیدا فرمانے کو طے فرمایا تھا, مخصوص فرمایا تھا, پیدا کر دیا. ان سے پوچھیں گے اللہ میاں. اللہ تو بڑے فضل والا ہے, وہ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے کرتا ہے. تو اس حسد کی وجہ سے یہ باتیں کہا کرتے ہیں. ابتدائی اسلام میں بہت سے احکام تھے, بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا, جن میں ایک بڑا مسئلہ جس کا بیان آگے آئے گا بہت تفصیل کے ساتھ, قبلہ ہی کا معاملہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, پھر وہ قبلہ تبدیل ہو کر کے خانہ کعبہ کی طرف پھر قبلہ ہو گیا. تو بہت چراغ پا ہوئے. یہ ایک تو واقعہ بڑا یہی تھا. اس کے علاوہ بھی کئی احکام ایسے تھے کہ شروع میں کچھ تھے, بعد میں وہ تبدیل ہو گئے. اس کو کہتے ہیں نسخ, حکم کو منسوخ کر دینا. حکم منسوخ کیوں کیا جاتا ہے؟ یا تو اس لیے پہلا حکم منسوخ ہو کر دوسرا حکم آ گیا, جیسے جی ایس ٹی لگی تھی, اب جی ایس ٹی سنا ہٹ رہی ہے, کچھ ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اب شاید یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ اس سے نقصان ہوا ہے, اس سے نقصان ہوا ہے, اس سے پریشانی ہوئی ہے. تو ایک حکم تھا, جب اس پر عمل درآمد ہوا تو معلوم ہوا کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے, یہ مناسب نہیں, تو بدل کے دوسرا حکم لے آئے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ تو بات ہے نہیں کہ اللہ میں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم ہم کر دیں گے تو اس سے نقصان ہوگا. اللہ میں تو سب جانتے ہیں. تو اس لیے تو کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کا, کہ پہلے خرابی نہیں معلوم تھی, حکم دینے کے بعد خرابی معلوم ہوئی تو اللہ میاں نے بدل دیا. یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے نہیں. ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت یہی مناسب ہے, اس وقت یہی مناسب ہے, تو اس وقت یہ کر دو, آگے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے, جیسا ہوگا ویسا کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ابھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ مناسب ہے, آئندہ وہ مناسب ہو جائے, پہلے سے معلوم ہے. بات آئی نا. تو اس وجہ سے حکم منسوخ نہیں ہوا. اسی کا اللہ تعالیٰ عالم غیب و شہادہ ہیں. تیسری شکل یہ ہے کہ معلوم ہے کہ اس وقت اسی کی ضرورت ہے, 15 دن کے بعد دوسری ضرورت پڑ جائے گی, پہلے سے یہ معلوم ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبان تشریف رکھتے ہیں یہاں پر, انہوں نے مریض کو ایک دوا دی کہ 3 دن تک یہ دوا کھلا دو. اب دوا ریئیکشن کر گئی ہے نا, ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ریئیکشن کر جائے گی, تو دوا انہوں بدلی. اللہ میں کہیں یہ نہیں ہے, دوا بدلی جو تو منسوخ کیا نا پہلے کو, اللہ میں کہ یہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 3 دن دوا کھلائی, اس کے بعد فائدہ ہوا اس سے, اس کے بعد اندازہ ہوا کہ اب دوسری دوا دینا چاہیے, بعد میں اندازہ ہوا ان کو. اللہ میں کہ یہ بھی نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ 3 دن یہ کھلا دو, پھر لانا, تو 3 دن کے بعد
دوسری دوا پھر لے آنا 3 دن کے بعد تیسری دوا، اور جب اکٹھے مریض کو بتا دیا تو ایسے ایسے بھی عقل مند مریض ہیں تینوں اکٹھے کھا جائیں اور پھر اس کے بعد قبرستان پہنچ جائیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ میاں کے ہاں یہ والا ہے منسوخیت۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ہم یہ حکم دے رہے ہیں یہ اتنے دنوں کے لیے 16-17 مہینے مثلا جو کی مثال دی تھی، پھر اس کے بعد ہم اس کو بدلیں گے، ایسا نہیں کہ بعد میں اللہ میاں کو معلوم ہوا۔ اب ایک شکل یہ تھی کہ اللہ میاں بتا دیتے کہ 16-17 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لو، پھر ادھر ہم کر دیں گے، ادھر پڑھ لینا، پہلے بتا دیتے۔ یہ حکمت خداوندی مسرت الہی کے خلاف ہے اور یہ اصول تربیت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ اگر بتا دیا جاتا کہ 16-17 مہینے ادھر پڑھو پھر ادھر پڑھنا، تو ادھر بھی 16-17 مہینے پڑھنے میں یہ ہی نہ لگتا، یکسوئی کہاں ہوتی، ہر وقت انتظار دوسرا رہتا۔ تو حکمت الہی مسرت خداوندی کے خلاف ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ احکام منسوخ فرمائے تو اس منسوخ فرمانے میں یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی تھی معاذ اللہ پھر درست کر دیا اس کو، نہیں، اس وقت کی مصلحت کا تقاضا یہی تھا۔ بچہ پیدا ہوا تو شیر مادر پی رہا تھا، کیا پی رہا تھا؟ شیر مادر ایک دوا ہے، نئی نسل کیا جانے کا شیر مادر کا چیز ہے نا؟ ابھی اگر اٹھا کے پوچھوں تو آدھے سے زیادہ لوگ ایسے نکلیں گے جو کہیں گے ہم نہیں جانتے، تو میں کسی کی بے عزتی کیوں کروں، ہے نا؟ اب اس کے بعد معلوم ہوا جب لڑکا 2 سال کا ہو گیا، بلکہ اس سے پہلے ہی، تو اس کو بسکٹ وسکٹ چھٹانے لگے، ہے نا؟ کچھ اور ہو گیا تو اب اس کو دال بھی پلانے لگے، دودھ روٹی یہ سب چل گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب ماں کا دودھ 2 سال کا ہو جائے گا تو پینا منع ہو گیا، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے منسوخ ہو گیا کہ معلوم نہیں تھا کہ اس کو نہیں پلانا چاہیے تھا۔ ارے اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے جاوید بھائی شیر مادر پی رہا تھا 2 سال تک۔ پھر اس کے بعد اب وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو منع کر دیا گیا۔ اب یہ ضرورت آ گئی، بات سمجھ میں آئی؟ اللہ میں جانتے تھے کہ ان کو 16-17 مہینہ اسی طرح نماز پڑھانا ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، احکام اور بھی ہیں، کتنے احکام منسوخ ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ میاں کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے بعد ذہن نہیں پڑھوانا ہے، اب اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے کچھ، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس وجہ سے منسوخیت ہوئی ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ میں جانتے نہیں تھے۔ تو جب اس طرح کے کچھ احکام تبدیل ہوئے تو یہودیوں نے بھی اعتراض کیا، مشرکوں نے بھی اعتراض کیا، کیا واہ ان کے اللہ میاں ہے بھائی، ان کو یہی پتہ نہیں کہ یہ حکم دیں گے تو نقصان ہو جائے گا، جب ہونے لگتا ہے تب بدلتے ہیں، اچھے اللہ میاں ان کے ہیں۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ میاں نہیں کرتے، خود سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ اعتراضات ان کی طرف سے ہونے لگے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها ومثلها، ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں کہ آیت تھی ذہن سے فراموش کر دیا بالکل، تو ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اسی کے مثل لاتے ہیں۔ جب ایک حکم منسوخ کرتے ہیں تو یا تو اس سے بہتر حکم دیتے ہیں یا اسی طرح کا کوئی دوسرا حکم دیتے ہیں، اور وہ جو منسوخ کرتے ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، غلطی ہو گئی تھی، بلکہ اب تمہارے حق میں اب یہ بہتر ہو گیا ہے، اب تک تمہارے حق میں وہ بہتر تھا، اب تمہارے حق میں یہ بہتر ہو گیا ہے۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے؟ تو اللہ جب ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے تو حکم کے منسوخ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، ایک حکم بدل کر دوسرا حکم دینے پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا جانتے نہیں ہو
کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، تو بادشاہ کو اختیار ہے کہ آج حکم دیا کہ یہاں پہ فلاں محکمہ بن جائے، اور 6 مہینے کا حکم دینے نہیں یہاں نہیں دوسری جگہ بنا دو، کس کو اعتراض کا حق حاصل ہے؟ وہ تو بادشاہ زمین و آسمان ہے نا، تو اس کا جو چاہے حکم دیتے۔ اور دنیا میں جو بادشاہ ہیں یہ تو بادشاہ ضرور ہیں لیکن یہ ہر چیز پر قادر نہیں ہیں، اب وہ ایسا ہے کہ ہر چیز پر قادر بھی ہے وہ، لہذا تم اعتراض کرنے والوں کے چکر میں مت اڑو اور ان کے اعتراضات سے متاثر بھی نہ ہو۔ وما لکم من دون اللہ من ولی نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ تو جب کوئی یار نہیں، دوست نہیں ہے، تو تمہارا خیر خواہ کیسے ہوگا؟ اللہ ہی تمہارا یار ہے، دوست ہے، وہی تمہارا خیر خواہ ہے۔ اس لیے جن حالات میں جو حکم مناسب ہوا وہ حکم عطا فرمایا، اور جب اس حکم کی جگہ دوسرا حکم آیا تمہارے لیے مناسب سمجھا تو وہ دوسرا حکم دے دیا۔ اب وہی مددگار ہے کہ مخالفین کی سازشوں کے مقابلے میں، ان کے اعتراضات کے مقابلے میں اور راہ حق پر عمل کرنے کے سلسلے میں اسی کی طرف سے نصرت اور مدد تمہیں ملتی ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ، اس کو مسئلہ نسخ کہتے ہیں، یعنی منسوخیت۔ یہ بہت باریک الآرا مسئلہ ہے، یعنی اس پر اگر میں اس پر فنی لحاظ سے گفتگو کروں تو ذرا یہ گفتگو لمبی ہو جائے گی، اس لیے کہ نسخ کہتے کسے ہیں یہ بھی ایک بات ہے۔ ابھی تو میں نے صرف منسوخیت کی وہ تشریح کی ہے جو عام ہے اور جو سب کی سمجھ میں آنے والی ہے، کہ ایک حکم تھا اس کو بدل کر دوسرا حکم آ گیا، جیسے قبلہ والی مثال دی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ منسوخیت اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایک حکم تھا، اس کو پورا نہیں بدلا، عام تھا، اس میں قید لگا کر اس کو کم کر دیا، اس میں قید لگا کر اس کو کم کر دیا، تو یہ بھی ایک طرح کی منسوخیت ہے، یہ بھی ایک طرح کا نسخ ہے۔ تو جو علماء نے یہ کہا ان لوگوں نے قرآن مجید میں بہت سی آیتوں کو منسوخ قرار دے دیا، اور جن لوگوں نے کہا نہیں وہی ہے ان لوگوں نے اس کو منسوخیت میں مانا نہیں، لہذا ان کے یہاں کم آیتیں منسوخ ہیں۔ مثال کے جیسے وہ ہے نا آیت روزہ والی، کہ کیا ہے یطیقونہ، مطلب جو لوگ روزہ نہ رکھ سکیں وہ فدیہ نے، ہاں آگے علی الذین یطیقونہ، وعلی الذین، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ یہ ایک ترجمہ ہے، یہ میں نے ایک ترجمہ کیا ہے، اور ظاہر بات ہے جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ وہ دیتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے فدیہ نہیں ہے نا۔ لیکن اگر اس آیت کا یہ ترجمہ کیا جائے تو یہ آیت منسوخ ماننی پڑے گی، ہے نا، حالانکہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے میں وہیں بتاؤں گا، اس لیے میں چھیڑ نہیں رہا تھا اس کو، لیکن میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، کیا کروں، کچھ عادتیں خراب ہوتی ہیں نا، اسی میں ایک عادت یہ بھی ہے کہ نہیں چھیڑنا چاہتا پھر بھی چھیڑ دیتا ہوں۔ لیکن بہرحال کچھ تو وہ جو ہے وضاحت ہوئی ہے نا، کچھ وہاں انشاءاللہ وہاں تفصیل بیان کروں گا اس کی۔ یہ دوسرے پارے میں ہے شاید یاد نا، اسی صورت میں ہے، دوسرے پارے میں ہے یاد۔ تو جو علماء اس طرح کا مانتے ہیں کہ حکم تو باقی ہے لیکن اس میں کوئی شرط لگا دی، اس لیے یا اس کو خاص کر دیا، وہ بھی منسوخ ہے، تو ان کے ہاں منسوخ والی آیت کی تعداد زیادہ ہو گئی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک فرقہ معتزلہ گزرا ہے، ان کو اپنی عقل میں بہت ناز تھا، انہوں نے ان معترضین کے اعتراضات سے متاثر ہو کر یہ سمجھا کہ یہ تو منسوخ ہونا تو قرآن کے لیے عیب ہے، اس لیے انہوں نے منسوخ ہونے کا انکار ہی کر دیا۔ معتزلہ فرقہ تو اب ہے نہیں، لیکن اس ذہنیت کے لوگ اب بھی بعض پائے جاتے ہیں، اس ذہنیت والے۔ چنانچہ ایسے بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ مستشرقین کی طرف سے، مخالفین اسلام کی طرف سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اعتراضات ہو رہے ہیں تو انہوں نے ان واقعات ہی کا انکار کر دیا، یا ان واقعات کی ایسی توجیہ کی جو ناقابل قبول ہے، جسے علماء نے تسلیم نہیں کیا، بزرگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ آئی بات سمجھیں؟ یہ سب مرعوبیت کی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ مرعوبیت کی بات ہے۔ جیسے آج کل مسلمانوں میں مرعوبیت بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے۔ بتاؤں کتنی مرعوبیت پیدا ہو گئی ہے؟ اتنی مرعوبیت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر حافظ جی ابھی اپنے پوتے کا عقیقہ کریں اور حافظ جی سے کہا جائے دیکھیے کھڑے کھڑے کھانا نہ کھلائیے گا اور فرش بچھائیے، فرش پر کھانا کھلائیے گا، تو حافظ جی نہ تیار ہوں گے، جبکہ حافظ جی ہیں پرانے آدمی ہیں، اس لیے کہ آج کل سب کھڑے کھڑے گدھے کی طرح کھانا کھانے لگے ہیں۔ بہت زیادہ اگر بزرگی دکھائیں گے تو کہیں گے چلو میز کرسی لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ کیوں؟ یہ مرعوبیت ہے، یہ مرعوبیت ہے دوسروں سے۔ اس مرعوبیت کے نتیجے میں آدمی صحیح کو غلط کہنے لگتا ہے۔ مرعوبیت ایسی بری چیز، ایسی بدترین چیز ہے کہ صحیح کو غلط کہنے لگتا ہے، سمجھتا ہے کہ غلط ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں غلط ہے، لیکن پھر بھی اس صحیح کو غلط وہ کہہ رہا ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ احساس کمتری ہے، اس کا نام مرعوبیت ہے۔ تو اس مرعوبیت کی وجہ سے معتزلہ کہیں کہ اسی مرعوبیت کے نتیجے میں، جیسے اب میں نام لوں گا پھر بات بڑھ جائے گی، اس لیے نام نہیں لیتا ہوں۔ سیرت کے سلسلے میں بہت سی چیزوں میں لوگوں نے بعض چیزوں کا انکار کر دیا۔ اصل میں یہ سب اگر آپ تفصیل سننا چاہتے ہو، آپ جیت کوئی الگ سے پروگرام کیجیے، ٹھیک 1.5-2 گھنٹے کا پروگرام رکھیے، حضرات کھانے پینے کا اس میں اچھا معقول انتظام رہے۔ میں اپنے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ کو تو آدھا گلاس کافی ہے، لیکن جو لوگ رہیں تبھی لوگ آئیں گے، ورنہ آئیں گے نہیں لوگ۔ اپنے عقل بغل سے مدد لے لیجیے گا آپ، تب دیکھیے انشاءاللہ سیرت پر بیان ہوگا، اس سے باتیں بیان کی جائیں گی۔ نہیں، آپ گھنٹہ گھر بھی کیجیے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ گھنٹہ گھر بھی کیجیے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کیوں جگہ گئے؟ لیکن جو میں کہنا اس طرح ہو پھر تو سنیے۔ یہ احساس کمتری، جس کو میں دوسرے لفظوں میں ذہنی مرعوبیت کہہ رہا ہوں، ایسی بلا ہے کہ اسے بڑے بڑے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے اور سمجھاتے ہیں وہ اس میں مبتلا ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذہنی تعمیر فرمائی تھی صحابہ کرام کی براہ راست، وہاں ذہنی مرعوبیت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کہا تھا نا کہ سنا ہے کہ تمہارے رسول وہ کھانے پینے کا سب طریقہ سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، شرم دلا رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہی نہیں بلکہ استنجا کرنے کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے باعث فخر ہے نا کہ ہمیں رسول ایسے ملے ہیں جنہوں نے کھانے پینے کا طریقہ سکھایا، استنجا کرنے کا طریقہ سکھلایا اور بمانگے دوہر سکھلایا۔ بمانگے دوہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرمایا کہ انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، معلمکم، تمہیں سکھلاتا ہوں یہ کہ استنجا اس طرح کرو، اسے والد طرح ہوں۔ کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے۔ اور آج کل تم والد بھی نہیں سکھاتے یہ سب، آج کل والد سے نہیں سکھاتے۔ آج کل کے والد کی حال ہے کہ اگر لڑکا کہہ دے، پوچھے آج کون دن، اتوار اگر کہہ دے تو آفت ہے، وہ کہے کہ سنڈے کو ہو، اتوار کہاں سے کہہ دیا، کیوں خواہ صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ تو سنیے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوالات کرو جس طرح موسیٰ سے پہلے سوال کیا جا چکا ہے؟ یہ خطاب بعض مفسرین کے نزدیک یہودیوں سے ہے کہ یہودیوں، اے اسرائیلیوں، جس طرح تمہارے باپ دادا نے
حضرت موسیٰ سے پہلے بہت سارے سوالات کیے، یہ جو پیچھے بہت تفصیل گزر چکی ہے، ویسی یہ جو اب ختم الرسول آئے ہیں ان سے بھی تم اسی طرح کے سوالات کرنا چاہتے ہو؟ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ خطاب مسلمانوں کو ہے کہ اے مسلمانوں، جو خصلت یہودیوں کی تھی اور اب بھی ہیں، کیا تم بھی وہی خصلت اپنا کر کے اپنے رسول معظم سے اسی طرح کے سوالات کرنا چاہتے ہو کہ کبھی یہ سوال کیا، کبھی یہ سوال کیا، کبھی یہ سوال کیا؟ ضرورت کا سوال کرنا تو منع نہیں ہے، بلکہ اس کو تو شفا اور دوا بتایا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے انما شفاء یہ سوال، نہ جاننے کی دوا پوچھنا ہے نا، لیکن بلا ضرورت یوں ہی مٹر مستی کے لیے سوالات کر رہے ہیں، جیسے بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے، یوں ہی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا سوال کہ زندگی میں اس کی ضرورت بھی نہیں پڑ سکتی ہے، لیکن وہ سب پوچھ رہے ہیں۔ عمل کرنے والا کوئی سوال نہ کریں گے۔ تو اس آیت کی بنا پر علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ آج بھی اس طرح کے سوالات کرنا ممنوع ہیں۔ اہل علم سے، علماء سے، مشائخ سے اس طرح کے سوالات کرنا جو عمل والے نہیں ہیں، جن کی ضرورت نہیں، جی بس جی چاہتا ہے کہ ہم کو معلوم ہو جائے۔ ارے آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ 12 رکعت تہجد پڑھ لیں، 8 رکعت تہجد پڑھ لیں، 5 پارہ تلاوت کر لیں، 3 ہی رکوع کر لیں، یہ نہیں جی چاہتا آپ کا، بس آپ کا جی دماغی عیاشی کا چاہتا ہے۔ عیاشی کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک عیاشی تو وہ ہوتی ہے جسے آپ لوگ خوب جانتے ہیں، اور ایک عیاشی ہوتی ہے ٹہل بازی والے، جو آج کل عام طور سے بائک پر کرتے ہیں لونڈے، اور ایک عیاشی ہوتی دماغی، یہ دماغی عیاشی ہے۔ دماغ کو وہاں صرف کرو، وہاں لگاؤ جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں، بیجا سوالات مت کرو۔ آج کی موجودہ دنیا میں آدھی سے زیادہ رقم حکومتوں کی، اور رقم حکومتوں کی تو ہے نہیں، وہ تو پبلک کے خون پسینے کی ہے، خرچ ہو رہی ہے ایسے کاموں میں جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے اور آخرت میں تو ہی نہیں ہے۔ اور اگر میں ان کاموں کا نام لے لوں ابھی تو زبان کاٹ لی جائے، اس لیے آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ وہ کام کیسے کرتے ہیں، کہ ان کا کون دنیا میں فائدہ ہے۔ میں آخرت کی بات نہیں کر، دنیا ہی میں ان کا کیا فائدہ ہے۔ جاوید بھائی، اگر آپ ہمالیہ کی چوٹی کی بالکل آخری سرے پہ چڑھ گئے تو اس میں دنیا کا کون فائدہ، آپ بتائیے ہمیں، کون سا فائدہ ہے دنیا کا اس میں؟ ایک رتی کا فائدہ کوئی بتائیے ہمیں۔ لیکن اگر شام کو چڑھے تو عشاء کا وقت ہوتے ہوتے تمام سوشل میڈیاز پر وہ آ جائے گا، اور صبح اخبارات میں اتنی بڑی بڑی سرخیاں لگیں گی کہ اس سرخی کی بڑائی کے آگے پہاڑ کی سرخی فیل ہو جائے گی، پہاڑ کی جو ہے بڑائی وہ فیل ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ آخرت کا فائدہ صرف دنیا کا کون سا فائدہ ہے؟ اس پہاڑ چوٹی پہ آپ چڑھ گئے، کیا اس طرح کے کاموں میں غریبوں کے خون پسینے کی کمائی کا آدھے سے زیادہ حصہ نہیں سب ہو رہا ہے؟ اس طرح کے فضول اعلانی کاموں سے اسلام منع کرتا ہے، اس طرح کے کاموں ہی سے نہیں، اس طرح کے سوالات سے بھی اسلام منع کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح کے سوالات کرو جس طرح موسیٰ سے پہلے پوچھا جا چکا ہے؟ مَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِإِيمَانٍ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ سیدھا راستہ تو ایمان والا راستہ ہے، اور جس نے اس کے بدلے کفر کا راستہ اختیار کیا، یعنی انکار خدا، انکار رسول، انکار شریعت کا جس نے راستہ اختیار کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اور سنیے آگے والی آیت میں وہ بات کہی جا رہی ہے
جس کی آج پھر ایک دفعہ دنیا بھرپور اسی طرح کی روش پر کوشش کر رہی ہے. جب بدّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، اہل کتاب میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو دل سے چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں. حسدا من عند انفسہم، اپنی طرف سے حسد کرتے ہوئے. اور یہ مطلب نہیں کہ اتنے بدھو ہیں کہ نہیں جانتے، حق نہ حق نہیں پہچانتے، نہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے. یہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، تمہارا دین برحق ہے، تمہارا راستہ صحیح ہے، یہ جانتے ہیں، اور تم اس راستے صحیح راستے پہ چل رہے ہو. اس واسطے ان کو تم سے حسد ہو رہا ہے، اس لیے تمہیں طرح طرح سے بہکا کر اب پلٹ کر اسی راستے پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ تم غلط راستے پر آ جاؤ. حافظ جی بہت پیسہ بچا کے رکھے تھے، دعوت ہو تو کرتے ہی نہیں، پیسہ بچے گا ہی سب. جاوید بھائی سب پیسہ بتا کے رکھے تھے. اب انہوں نے کوئی تقریب ان کے ہاں پڑ گئی اتفاق سے، انہوں نے سوچا اب تقریب شادی کر دو، سنت کے مطابق یا شریعت کے مطابق کر دو، اب باقی جو پیسہ بچتا ہے اس سے اوپر 2 منزل کا فلیٹ بنوا دیتے ہیں. پڑوسی ان کا بہت چائیاں تھا، کچھ ان کے رشتہ دار بھی ان سے حسد کر رہے تھے. ان کا اس کو پھنساؤ. اب ان کی بیوی کو بہکایا، لڑکوں کو بہکایا، پھر ان کے پیچھے پڑا کہ کیا کر رہے ہو، سب لوگ ہنسیں گے، لہذا فلانا شادی گھر جس کا کرایہ 3 لاکھ روپیہ ہے وہ لے لو اور پھر شاندار دعوت کرو تاکہ نام روشن ہو، جانے لو. اب یہ بیچارے بدھو بن گئے اور سارا روپیہ اس میں خرچہ کر دیا. جو اوپر فلیٹ بنوانا چاہتے تھے وہ فلیٹ کا پلیٹوں خریدنے کا پیسہ نہ رہ گیا ان کے پاس. بات سمجھ شریف میں آئی. اب اسی گھر میں اپنا رہیں، کچھوا کی طرح پڑے رہیں. کچھ بات سمجھ میں آئی. اس نے دکھایا ان کو سنہرا خواب کہ نام روشن ہو جائے گا شہر میں، چکر میں آ گئے ہیں. اور ان کی ترقی میں اس نے سیندھ لگا دی. یہ یہودی یا اسرائیلی اس وقت دنیا کے یہ سازشی اسلام مخالف طاقتیں یہ جانتی ہیں کہ اگر مسلمان اپنے دین پر قائم رہ گیا اور اپنے دین پر عمل پیرا ہو گیا یہ، تو اس کی اقتصادی حالت، اس کی معاشی صورتحال ایسی ہو جائے گی کہ کوئی ان سے آنکھ نہیں ملا سکتا. اس لیے ان کو تباہی کے راستے پر ڈالو. لہذا وہ تباہی کے راستے پہ ڈال رہے ہیں. اتنا بڑا مینارہ بنا دو، کیا فائدہ ہے؟ یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو. وہ جانتے ہیں کہ یہ دین حق ہے، اسلام کی تعلیمات سراسر خیر ہیں، خیر اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے. دنیا کی معاشی حالت اور اقتصادی ترقی کی ضامن صرف اسلام کی تعلیم وہ خوب جانتے ہیں. قرآن کہنا ہے کہ جانتے ہیں، یہ وہ بھی جانتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو حق بات جانتا ہے اس کو مانے بھی. بالکل ضروری نہیں ہے کہ جو حق بات جانتا ہے وہ مانے بھی. ہے ضروری کہ جیسے سب جانتے ہیں کہ اگر ابھی یہاں مجلس ختم ہو جائے، آج لے آ کے کچھ رسگلہ جو کھلا دیجیے ثواب ملے گا نا؟ نہیں جانتے، لیکن کریں گے عمل. آپ اس پر چپ ہو گئے. دیکھیے مثالیں کیسی دیتا ہوں میں، مثالیں صحیح دے رہا ہوں نا. تو حق بات جانتے ہیں مگر مانتے نہیں، ضد ہے جناب شیخ تقدس مہام میں. تو اب یہ چاہتے ہیں، حسد ہیں ان کو کہ اگر مسلمان اپنے دین پر چل گیا تو یہ سب پر اسی طرح سے فائق ہو جائے گا جس طرح سے خلفائے راشدین کے زمانے میں فائق تھا اور سب پر غالب تھا. اس لیے ان کو کمزور کرنے کا طریقہ یہی ہے
کہ ان کو ذہنی عیاشیوں میں مبتلا کر دو. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب صحابہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام تھے، ان کے قلوب منور اور روشن تھے تعلیمات نبوی سے. اس لیے ان کو جب ان کے خلاف یہ سازشیں ہوتی تھیں ان کو غصہ آتا تھا. آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ سازشیں ہمارے خلاف ہوتی ہیں تو ہمیں کو غصہ نہیں ہوتا، ہم بہت خوش ہوتے ہیں، بہت اچھی رائے دیا ہے اس نے، بہت اچھی رائے دیا ہے اس نے. لیکن اس وقت چونکہ قلوب انوار نبوت سے روشن تھے، اس لیے ان کو غصہ آتا تھا، جی چاہتا تھا کہ ان کو مار ڈالیں. تو اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہ کرو، فاعفو واصفحوا، ابھی اس کا موقع نہیں ہے، ان کو جو سازشیں کر رہے ہیں کرنے دو، معاف کر دو، درگزر کر دو. حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. جب ہم حکم دیں گے جہاد کا، ان کی مرمت کرنے کا، تب کرنا، ابھی سب سے کام لو. لیکن آج تو حالات دوسرے ہو گئے ہیں نا. آج تو غصہ ہمیں کیوں آئے گا؟ آج تو ہم خوش ہو رہے ہیں. ان کی چاپلوسیوں کے نتیجے میں، ان کی سازشوں کے نتیجے میں تو آج ہماری حکومتیں خوش ہو رہی ہیں نا آخر. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اپنے کلام پاک میں سب ان کی سازشیں کھول کھول کر کے بتا دیا. لیکن ہم پڑھتے کب ہیں؟ اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو غور کب کرتے ہیں؟ اور غور کر کے اپنے حالات پر اس کا انتباہ کب کرتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر فرماتے ہیں کہ درگزر اور صرف نظر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. جب حکم آئے گا جہاد کا تو پھر کرنا وہ کام تم. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم اس پر بھی قادر ہیں. ابھی تو تم ایک کام کرو، ابھی تم ایک کام کرو کہ اپنے اندر طاقت پیدا کرو، اپنے اندر قوت پیدا کرو، اپنے اندر قوت مدافعت مضبوط کرو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. مطلب یہ ہے کہ جسم و بدن کو بھی راہ خداوندی میں خرچ کرو، اور مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو. جسمانی عبادت بھی کرو اور مالی عبادت بھی کرو. وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو گے تو جسمانی قوت خرچ ہوگی اور اوقات خرچ ہوں گے، وقت بھی لگے گا نا. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو گے تو ایک تو یہ کہ مال خرچ کرنے کی عادت ہوگی، اور دوسرے زکوٰۃ دو گے کہ ان کو اپنے ہی لوگوں کو دو گے نا، تو اپنا جو کمزور طبقہ ہے وہ بھی قوی اور مضبوط ہوگا. کیا نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ نظام الہی. تو دیکھو نا کہ اپنا مال خرچ کرو تو ہمارے طرف سے مال کی محبت ختم ہوگی، انفاق کی عادت پڑے گی. لیکن یہ مال جہاں خرچ ہو رہا ہے اس سے ہماری ہی قوت بڑھ رہی ہے، اس سے ہماری ہی قوت بڑھ رہی ہے، ہماری طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر. اور جو کچھ تم خیر اور بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے. ایسا نہیں، یہاں تو آدمی بھول بھی جاتا ہے. ارے بینک میں گڑبڑ خڑبڑ ہو رہا ہے، معلوم ہے جمع کیا جمع ہی نہیں ہوا، جمع کیا تھا نکل گیا پتہ ہی نہ چلا. لیکن اللہ میاں کیا جو بینک ہے اس میں اس کا بھول چک نہیں ہے، اس میں بھول چک نہیں ہے. ہم بھول سکتے ہیں، وہ نہیں بھولیں گے. ہم بھول سکتے ہیں، وہ نہیں بھولیں گے. چنانچہ اس کے بھی اس پر بھی واقعات احادیث شریفہ میں آئے ہوئے ہیں، لیکن اب بیان کروں گا تو دیر ہو جائے گی. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ بھال رہے ہیں. ایک ایک عمل، وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جس کو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کسی گنتی میں ہے. چلے جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں سڑک پر ایک کیل پڑی ہوئی ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے. رک گئے، اس کو کھسکا کنارے نالی میں ڈال دیا، اس وجہ سے کہ کسی کی گاڑی نہ پنچر ہو جائے. ہم نے کچھ نہیں سمجھا اس کو کون نے کی. معلوم ہے یہ نیکی کل قیامت کے دن ہمارے جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اتنی معمولی سی نیکی. بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں تو صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے. یعنی یہودی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہم
جائیں گے. دونوں کا اپنا اپنا دعویٰ ہے. یہودی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دین حق پر ہیں لہذا جنت میں صرف ہم جائیں گے، اور نصارہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اہل حق ہم ہیں صرف ہم جنت میں جائیں گے. اللہ میاں فرماتے ہیں دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ سمجھیں؟ نہیں سمجھیں؟ نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. نعرہ لگانے میں کامیابی نہیں ہے، نعرہ لگانے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس نعرے کی حقیقت یہ ہے تل کا امانیہم، یہ ان کی خالی آرزویں ہیں، خالی ان کی آرزویں ہیں، ان کی تمنائیں ہیں. بس تمنا سے جنت نہیں ملتی، آرزو سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کیا چاہیے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر سچے ہو. اگر سچے ہو کہ جنتی ہم ہی ہیں تو اس کی دلیل پیش کرو نا کہ کیوں جنتی ہو تم. نماز غائب، روزہ غائب، زکوٰۃ غائب، حتیٰ کہ استنجا غائب. استنجے نہیں، پیجاموں غائب، چڈھی پر آ گئے ہیں اور جنت میں بھی جائیں گے. ہاتھو برہانکم، دلیل لاؤ نا جنت میں جانے کی. جنت میں جانے کی دلیل کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. کیوں نہیں؟ جس شخص نے اپنا رخ اللہ کے سامنے جھکا دیا، ان اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری اختیار کی، اور وہ مخلص ہو. دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اور دوسری بات ہے کہ اخلاص بھی ہو. منافقوں کی طرح نفاق کے ساتھ یہ نہ ہو. دو چیزیں جب پائی جائیں گی، خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو اخلاص ہو اور دوسری بات یہ کہ شریعت کے مطابق ہو. چنانچہ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ کسی عمل کے صالح ہونے کے لیے یہ دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص کہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسرے شریعت کے مطابق ہونا. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. یعنی جنت میں جانے کے لیے یہ دلیل درکار ہے. تو ہے تمہارے پاس وہ؟ اگر وہ ہوتی، وہ چیز تمہارے پاس ہوتی تو تمہاری توریت میں، تمہاری انجیل میں تو لکھا ہے نا کہ نبی آخر زمان تشریف لائیں گے، اور ان کے اوصاف ایسے کھول کھول کر لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. خود ان کی شہادتیں اس زمانے کی موجود ہیں. تو یہ چیز تو غائب ہے، پھر جنت کا دعویٰ کیسے ہے؟ جنت کے لیے یہ چیز چاہیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سپر انداز ہو جائیں اور اخلاص ہونا چاہیے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف آئندہ کا ہوتا ہے اور غم گزشتہ کا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ غم کس کا ہوتا ہے؟ کیا بتائیں، فلاں جگہ دعوت نے سنا بڑا آئٹم تھا، نہیں گئے، اب افسوس کر رہے ہیں، غم ہے نا. خوف کس کو کہتے ہیں؟ نہ جاؤ، نہیں معلوم ہوگا آگے سانپ ہے، شیر ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کا ڈر ہے. تو یہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپر انداز کر دیا ہے اخلاص کے ساتھ، یہ ایسے ہیں کہ انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. حالانکہ انہی کو تو خوف ہوتا ہے اور انہی کو غم ہوتا ہے. یہاں خوف اور غم سے مراد یہ ہے کہ جہنم کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف، اور یہ غم ان کو اس طرح وہاں جانے کے بعد نہ ہوگا، وہاں پہنچنے کے بعد نہ ہوگا. یہاں تو سب سے زیادہ ڈرنے والے یہی ہوتے ہیں
اور اسی خوف کے نتیجے ہی میں تو یہ راہ حق پر چلتے ہیں۔ وقالت یہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی بنیاد پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ نے کہا یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہیں۔ ہر ایک نے دوسرے کا انکار کر دیا۔ ایک جگہ دونوں اکٹھے تھے، بحث مباحثہ ہو رہا تھا۔ بحث جیسے ہمارے یہاں بھی بحث مباحثہ ہو رہا ہے نا، یہود نصارہ ہٹا کر آپ دوسرا کچھ رکھ لیجئے، ہاں یہی ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سب کتاب پڑھتے بھی ہیں، اور آج والے بھی کتاب نہیں پڑھتے کیا؟ یہ بھی تو کتاب پڑھتے ہیں، لیکن مطلب اپنے منشا کے مطابق نکالتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہ تو اہل کتاب تھے، بہرحال ان کے پاس کتاب کسی حال میں تھی، کچھ تو پڑھے لکھے تھے، یہ بحث کر رہے تھے، لیکن اسی طرح ان کو دیکھ کر وہ لوگ بھی کہنے لگے، انہی کی طرح بات وہ لوگ بھی کہنے لگے جو علم نہیں رکھتے، جو ان پڑھ ہیں عرب کے لوگ بھی۔ ان کے پاس تو کتاب تھی نا، اگرچہ محرف تھی، کچھ تو پڑھے لکھے تھے، یہ بحث کر رہے تھے۔ جب ان کو بحث کرتے دیکھا تو عرب کے ان پڑھ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، وہ بھی اسی طرح کی بات کرنے لگے کہ تم دونوں کسی پر بنیاد پر نہیں، ہم ہیں بنیاد پر۔ تو سوپ باجے تو باجے، چھلنی کے باجے جس میں 72 چھید، ابھی جی یہ بھی بولنے لگے۔ کچھ مولوی لوگ بحث کر رہے تھے، ادھر کے بھی ادھر کے بھی، اور اس میں کچھ لوگ پہنچ گئے، مونگ پھلی بیچنے والے، کیلا بیچنے والے، ہاں وہ اس میں گھس گئے کہ نہیں تم دونوں غلط ہیں، ہم صحیح بات جانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی دیکھو، ایک فیصلہ تو علمی ہے جو ہم نے کر دیا ہے اپنے رسول کو بھیج کر کے، یہ تو تم لوگ مان نہیں رہے ہو، اب خالی عملی فیصلہ باقی ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کے درمیان عملی فیصلہ بھی کر دے گا اس چیز کا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور خرابی کا تذکرہ ہے، اور اس خرابی میں جس کا تذکرہ ہے وہ اللہ کے ذکر سے بنا کرنے، اللہ کے ذکر کی جگہ یعنی مسجد میں اس کی آبادی میں رکھنا ڈالنے، اس کی بربادی میں کوشاں ہونے کے سلسلے میں ہے۔ آج یہ مسئلہ تفصیل چاہتا ہے، تو اگر آپ کہیے تو تفصیل بیان کروں میں، کتنی دیر بیٹھنے کی ہمت ہے آپ کے اندر، اور وہ کہیے تو بند کر دوں؟ ہاں کہاں بات کریں؟ دیکھا ہمیں یہ ہے ٹھیک ہے، یہ دیکھا ہم نے، یہ حافظ جی نے ترکیب نکالی ہے، تو خیر دعا کیجیے کہ جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ان یہود اور نصارہ اور جتنے دشمنان اسلام ہیں ان کی تمام سازشوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، اور ان کے تمام خسائل بس سے ہمیں بچتے رہنے کی توفیقات ازانی عطا فرماتے رہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہماری خطاؤں اور لغزشوں سے سربنظر فرما۔ اللہ ہمیں اپنے فضل و رحمت کا مستحق بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل غناءنا في أنفسنا، واجعل رغبتنا فيما عندك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرزنا وزلنا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔
اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.